بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی سپیک کے پیارے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، میں آج آپ دوستوں سے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ بیان کروں گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیاں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی۔ اس کو کھینچنے میں مشکل پیش آتی، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اس پر صبر اور اللہ کا شکریہ ادا کر دیتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیورات اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو اس پر آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کی طرح معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تم بھی میرے طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غم زدہ سی ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال پوچھا اور دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تم اس قدر غم زدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود یعنی بت کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو بس عورت بولی، بس مجھے اب زیادہ باتیں کرنے کی عادی نہ بناؤ، بس دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور زیورات میں بھی پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس نے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مومن مرد مزدوری کرنے کی تلاش میں نکل گیا، لیکن کسی نے اس کا حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس لیے مجھے اس نے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ عورت نے کہا، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے کافی زیادہ مال دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح برابر وہ اپنے معبود پر باحق عبادت میں مصروف رہا، اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور 30ویں صبح کو اس نے اس یہودی سے کہا، تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی نے کہا، ہاں، لگا لوں گا، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ایک فرشتہ 30ویں
30 اشرفیاں ایک نورانی تاب میں لے کر آیا اور اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں دے کر مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا کہ تیرے شوہر ہمارے پاس کام میں آتا تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ آخر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اس وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت اس ایک اشرفی کو لے کر بازار گئی اور سنار نے اس کی ایک اشرفی کے بدلے 1000 روپیہ اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس لوٹا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیاں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو وہ بیوی سے کہنے لگا کہ میں بادشاہ دو جہان کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑ پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔